بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر کے پاؤں سرخ کیوں ہوتے ہیں، یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ کبوتر کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات کو ہر گھر میں فرشتہ چکر کیوں لگاتا ہے اور ہر گھر میں کیوں گھومتا ہے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ کبوتر کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں اور اس کی گردن پر دھاری نما ہار ہوتا ہے، اور کبوتر ہمیشہ مسجدوں، مزاروں اور خانقاہوں کی عمارتوں پر ہی زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ بڑے ہی پیار اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کبوتر کو امن کی نشانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ مگر دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کبوتر کو یہ مراتب کیوں اور کیسے عطا کیے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کبوتر کی اس عظمت کی براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی ٹھہرنے کے بعد روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی کو نہیں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ، مگر کوا مردار دیکھ کر وہیں گر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، تو کبوتر زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ علیہ السلام میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرما دیجئے اور میرے پاؤں میں سرخ زاب عطا فرما دیجئے اور مجھے زمین حرم میں سکون کا شرف عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کبوتر کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے طفیل کبوتر کو اتنے مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رات کو سارے انسان سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور ہر گھر میں گھومتا ہے، اور وہ فرشتہ ہر گھر میں پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے، یعنی رزق بانٹتا ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں وہ فرشتہ گھومتا تو ہے لیکن اس گھر میں اللہ کی روزی تقسیم نہیں کرتا، اور اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور اس گھر کے رہنے والے روزی سے محروم رہتے ہیں۔ تو دوستو، وہ کون سا گھر ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی،
رحمت نہیں ہوتی، صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھلا دیا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر گھر میں میرے بندوں کے لیے رزق بانٹ کر آؤ، اور اس طرح سے رزق بانٹنے والے فرشتے اللہ کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس گھر میں لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، تو فرشتے ایسے گھروں میں داخل بھی ہوتے ہیں اور گھومتے بھی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، برکت اور رزق اس گھر میں تقسیم نہیں کرتے۔ کیونکہ یاد رکھنا، جہاں یا جس گھر میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں برائی ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے حسد ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتی، اور یوں وہ اور اس گھر کے رہنے والے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو فرمایا، اے عورت جاؤ، پہلے اپنے گھر سے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور حسد کو ختم کر کے آؤ، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت، برکت تمہارے گھر کے اندر داخل ہونے لگے گی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی، انسان زندگی میں ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، انسان ذلیل اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو ایک انعام بخشنا چاہتا ہے۔ قدرت بار بار انسان کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی رہتی ہے، لیکن انسان کی کچھ عادتیں انسان کو بے عزتی کی دلدل میں دھسا دیتی ہیں، اور یوں انسان خلقت کے نزدیک ذلیل ہونے لگتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، وہ عادتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں، وہ اللہ کے خلقت کے نزدیک بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچی کرتا ہے، کیونکہ میں نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فضول خرچ کرنا انسان کی صفت ہے۔ جو انسان فضول خرچی کرتا ہے وہ مفلس ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری عادت، جھوٹ بولنا، کیونکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کی خلقت سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی خلقت کے نزدیک وہ دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری عادت، غصہ کرنا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کی مخلوق پر غصہ کرتا رہتا ہے تو یوں وہ اللہ کی خلقت کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بے عزتی کی دلدل میں گر کر ذلیل ہونے لگتا ہے۔ اے شخص، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم حیات محترم رہو گے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے پوچھا، یا علی، زندگی میں مصیبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔
تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا یا علی رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اس انسان کے لیے خلق کیا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا کھانا ہی نکالا کرو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے نیچے کچلی نہ جائیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکے۔ اے شخص اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا، اور رزق کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔